بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل و توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس وقت پوری دنیا میں بالخصوص مسیحی برادری اور پاکستان کے اندر بھی کرسمس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے تقریبات انعقاد پذیر ہیں۔ میں بھی آج کے اس خطبہ جمعہ میں اسی مناسبت سے چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے اور اس تعلق کی نوعیت کیا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو سیرت بیان فرمائی، وہ سیرت اتنی شاندار ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان پیغمبروں میں ہیں جن کا قرآن مجید نے کثرت کے ساتھ ذکر کیا۔ یہ جو آیت مقدسہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا فرمائی اور ان کے بعد پے در پے پیغمبروں کو مبعوث کیا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم، آخر میں بنی اسرائیل میں آخری پیغمبر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، ان کو واضح نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد اور تائید کی۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ قرآن مجید فرقان حمید کی دو صورتیں جو ہیں، وہ ایک سورہ آل عمران، آپ جاننا چاہیے کہ عمران حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا ہیں، حضرت مریم کے والد محترم، تو پوری صورت ان کے نام پر ہے۔ آل عمران کا مطلب عمران کا خاندان۔ اس صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ محترمہ اور ان کے خاندان کا تذکرہ کتنے خوبصورت انداز میں موجود ہے، اور سورہ مریم تو پوری صورت ہی ان کی والدہ محترمہ کے نام پر ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اور ان کے خاندان، ان کی والدہ محترمہ کا کتنا شاندار ذکر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہوا ہے۔ ہمیں اس ذکر کو اس لیے دہرانے کی ضرورت ہے کہ آج دنیا کی ایک بڑی آبادی اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتی ہے، تو قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام کی جو حقیقی سیرت تھی، بے داغ سیرت، ان کی والدہ محترمہ کی صاف شفاف زندگی، ان کے پورے خاندان کا شاندار تذکرہ، یہ قرآن مجید فرقان حمید نے کیا۔ اور مقصد یہ ہے، جس طرح قرآن مجید کا انداز ہے کہ وہ پہلی بہت ساری غلط فہمیوں کو دور کرتا ہے، اور قرآن مجید جو صحیح تعلیمات ہیں انبیاء کی، صحیح ان کی سیرت کا جو اصل تذکرہ ہے، وہ قرآن مجید فرقان حمید ذکر فرماتا ہے۔ تو یہاں بھی آپ کو یہی چیز نظر آئے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا بے غبار تذکرہ، اتنا شاندار ذکر کہ ان کے نانا، ان کی والدہ محترمہ اور ان کے خاندان، اس کا تذکرہ کہ آپ یہ قرآن مجید میں سے وہ متعلقہ مقامات پڑھیں تو آپ کے سامنے پورا جو نقشہ بنے گا۔ میں اس کا خلاصہ صرف عرض کر رہا ہوں
کہ قرآن مجید فرقان حمید کا بیان ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ برگزیدہ ہستی ہیں جو بیت المقدس کے اندر مسلسل اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے اندر مشغول رہتی تھی، اور ایک پورا کونا جو ہے اور ایک پورا کنارہ جس کو جو مشرقی کنارہ ہے تو وہ اس میں مسلسل عبادت کے اندر رہتی تھی، اور اللہ کے ہاں ان کا مقام اور مرتبہ اتنا زیادہ تھا کہ بے موسم کے پھل ان کے پاس دیکھے جاتے تھے، اور حضرت زکریا علیہ السلام جو خود بھی پیغمبر ہیں انہوں نے جب، اور حضرت مریم انہی کے خاندان سے ہیں، انہوں نے جب حضرت مریم کے پاس بے موسم کے وہ پھل دیکھے تو ان کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ رب جو مریم کو بغیر موسم کے پھل عطا فرما سکتا ہے، اگرچہ میری عمر زیادہ ہو گئی، میری بیوی بوڑھی ہو گئی، لیکن اس رب کے لیے ناممکن نہیں ہے کہ اگر میں اس سے سوال کروں تو وہ مجھے بھی اولاد نرینہ سے نواز دے۔ چنانچہ حضرت مریم کی ان کرامات کو دیکھ کے انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں صاحبزادہ عطا فرمایا۔ یہ مریم علیہ السلام ہے، ان کا ذکر خیر، ان کا تذکرہ، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت مریم کے پاس فرشتہ یہ پیغام لے کر آیا کہ اللہ کے حکم سے آپ کے ہاں بچے کی ولادت ہوگی، وہ بڑی حیران۔ قرآن مجید نے وہ سارا واقعہ تفصیل سے ذکر کیا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں ہے۔ تو فرشتے نے کہا کہ یہ اللہ کے حکم سے ہے اور اسی طرح ہوگا۔ سورہ مریم میں پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا بیت المقدس کے بالکل ساتھ ایک جگہ جہاں آپ تشریف لے گئیں وہاں ان کی ولادت ہوئی، اور پھر وہ سارے معجزات کا ظہور ہوا جس کا سورہ مریم میں آپ تذکرہ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس موقع پر جو چیز ہمارے سمجھنے والی ہے، میں سیرت کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کا بھی تذکرہ کروں گا جو عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے حوالے سے عیسائیوں کے اندر غلط طور پر مروج ہو گئی، کہ ظاہر ہے کہ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت ہوئی، اور پھر اس پر کمال یہ کہ جب ولادت ہوئی تو فرشتے نے آپ کو کہا کہ لوگ آپ پر سوال اٹھائیں گے، آپ بس بچے کی طرف اشارہ کر دیجیے گا۔ وہ خاموش ہو گئیں، چپ ہو گئیں، اور جب لوگوں نے سوال کیا تو انہوں نے بچے کی طرف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کی گود کے اندر ہیں، ان کی طرف اشارہ کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ کلمات اور وہ جملے ذکر فرمائے ہیں کہ جب لوگوں نے حضرت مریم سے سوال کیا تو عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے اپنا نبی اور پیغمبر بنایا ہے۔ ماں کی گود کے اندر آپ یہ گفتگو فرما رہے ہیں۔ یہ جملہ اور یہ بیان قرآن نے ذکر کر کے اصل میں ایک بہت بڑے عیسائی عقیدے کا رد کر دیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جب انہوں نے معجزات کو دیکھا، جب ان کی معجزانہ ولادت کو دیکھا، جب ماں کی گود کے اندر ان کو کلام کرتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بن باپ کے یہ تو پھر خدا نے خود ہی ظہور کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں، یہ تو خدا ہے، خدا کے بیٹے ہیں۔ یاد رکھیے کہ عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ پایا جاتا ہے جس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ باپ سے مراد اللہ کی ذات، بیٹے سے مراد عیسیٰ علیہ السلام، اور روح القدس سے مراد جبریل امین بھی لیتے ہیں، حضرت مریم کو مراد بھی لیتے ہیں۔
یہ تثلیث ہے ان کے ہاں، عقیدہ تثلیث۔ یہ ان کے ہاں عقیدہ کیوں کرایا کہ جب انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھا کہ معجزات سے بری ہوئی ہے، قرآن مجید نے بھی ان معجزات کا ذکر کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت یہ ہے کہ بن باپ کے پیدا ہوئے، ماں کی گود کے اندر کلام کیا۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 49 کے اندر وضاحت کے ساتھ یہ بیان ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے ساتھ مٹی سے پرندے بناتے، پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگتے۔ آپ کوڑی اور برس کے مریض کو ہاتھ پھیرتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ مردوں کو کہتے کہ قم باذن اللہ تو وہ اللہ کے حکم کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوتے۔ اس طرح کے معجزات کو جب عیسائیوں نے دیکھا تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ایسے عظیم الشان معجزات، یہ تو خدا ہیں جو انسانی روپ کے اندر دنیا کے اندر آئے، یا خدا کے بیٹے ہیں۔ تو یہ اقانیم ثلاثہ یا تثلیث کا عقیدہ عیسائیوں کے اندر پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو قرآن مجید کے اندر بیان کر کے اس چیز کا رد کر دیا کہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس انداز میں پیدا ہوئے ہیں تو یہ پیدائش اس بات کی دلیل ہے کہ وہ خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں، یا تو وہ انسانی شکل میں آئے ہیں کہ خدا ہیں، یا پھر یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے اس نقطہ نظر کا رد کر دیا اور فرمایا کہ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِندَ اللہِ کَمَثَلِ آدم، کہ اللہ رب العزت کے ہاں بن باپ کے کسی کو پیدا کرنا یہ کوئی محال نہیں ہے۔ اس کا عمومی طریقہ یہی ہے کہ مرد اور عورت کے تعلق سے آگے نسل چلتی ہے، عمومی اصول یہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے اگر چاہے تو اس کے برعکس کر سکتا ہے۔ قرآن نے اس کی مثال ذکر کی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وجہ سے خدا اور خدا کا بیٹا کہتے ہو کہ بن باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو قرآن نے سوال اٹھا دیا کہ پھر آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ ان مثل عند اللہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو ایسے ہے جیسے آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کیا ہے، تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ماں موجود ہے۔ اس سے بڑا جو معجزہ ہے وہ تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہے، اور اللہ تعالیٰ تو اگر چاہے تو ماں اور باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے، جس طرح آدم کو پیدا کیا، اور باپ کے بغیر بھی پیدا کر سکتا ہے جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور اگر اللہ چاہے ماں اور باپ کے علاوہ بغیر کسی ایسی چیز سے بھی پیدا کر سکتا ہے، تخلیق فرما سکتا ہے جس سے تخلیق بظاہر ہوتی ہی نہیں۔ جس طرح کہ صالح علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنی پہاڑ سے، چٹان سے اللہ رب العزت نے معجزانہ طور پر اس کو پیدا کیا، تو رب کریم جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ وہ بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے، بغیر ماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کر سکتا ہے، اور اگر چاہے تو پہاڑ سے اور چٹان سے بھی زندگی تخلیق فرما سکتا ہے۔ تو عیسائیوں کے اس عقیدے کا رد کر دیا۔ اور اس چیز کا بھی یہ جو الفاظ ہیں اس پر ذرا غور کریں جو قرآن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت بیان فرمائی کہ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس میں اس چیز کا بھی رد کر دیا جو لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں گڑھ رکھی تھی۔ وہ عیسائی مذہب کے اندر ایک عقیدہ ہے جس کو عقیدہ کفارہ کہا جاتا ہے۔ اس کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اپنے بیٹے کو
دنیا کے اندر پیدا کیا، بھیجا، اور پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے صلیب پر چڑھ کے تمام انسانوں کی، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر قیامت تک تمام انسانوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کرتے ہوئے صلیب پر چڑھ کے وہ کفارہ ادا کر دیا۔ عیسائی مذہب کے مطابق عقیدہ کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص عیسائی مذہب قبول کر لے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر استیباغ لے، یعنی غسل کرے، بپتسمہ اسے کہتے ہیں انگریزی میں بیپٹزم، اگر کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر بپتسمہ لے، غسل لے لے، تو اس کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ یہ عیسائیوں کے نزدیک یہ عقیدہ کفارہ ہے۔ قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ذکر فرمائی تو اس میں اس چیز کی بھی وضاحت کر دی اور بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ اٹھانے والی نہیں ہے، ہر شخص اپنے کیے کا خود حساب دینے والا ہے۔ یہ نہیں اللہ کے قانون کے خلاف ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، جو بھی گناہ کرے گا وہ خود اس کا جواب دہ ہوگا۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام معاذ اللہ لوگوں کے گناہوں کی سزا کے طور پر صلیب پر چڑھا دیے گئے، قرآن مجید نے اس کی نفی کر دی اور فرمایا کہ وما قاتلوہ وما صلبوہ، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ تو قتل ہوئے اور نہ ہی صلیب پر چڑھائے گئے، ولیکن شبہ لہم، بلکہ لوگوں پر ان کا معاملہ اس طرح مشتبہ کر دیا گیا کہ لوگ غلط فہمی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ قرآن مجید میں اور حدیثوں میں بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آسمان کی طرف اٹھا لیا۔ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام صلیب پر چڑھ گئے اور پھر وفات کے چند دن بعد دوبارہ زندہ کیے گئے اور آسمانوں پر اٹھائے گئے۔ تو اس سارے عقیدے کا رد کر دیا قرآن مجید فرقان حمید نے کہ اگر تم عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت دیکھ کر ان کے خدا کا بیٹے ہونے کا عقیدہ رکھتے ہو تو اس سے بھی عجیب چیزیں تم دیکھ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر بھی قادر ہے۔ اور جہاں تک عقیدہ کفارہ عیسائیوں کا ہے تو اس کا بھی رد کر دیا کہ ولا تکسب کل نفس الا علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، ہر شخص اپنے کیے کا خود جواب دہ ہوگا۔ قرآن مجید فرقان حمید نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو عیسائی دنیا کے اندر غلط فہمی تھی اور اب بھی ہے، اس کو بالکل نکھار کر بیان کر دیا، ایک ایک چیز کو واضح کر دیا۔ اور ہمارے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ آج ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ شفاعت کو بیان کرتے ہوئے احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ میں اکثر اس بات کا تذکرہ کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہم گناہگاروں کا قیامت میں آخری سہارا ہوگی۔ اللہ آپ کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا، گناہگاروں کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے بے شمار دلائل موجود ہیں، حضور کی شفاعت کا انکار کفر ہے۔ یہ آپ کے مقام محمود اور آپ کی شان قرآن نے جس طرح بیان کی ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں عقیدہ شفاعت کا تذکرہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے جس طرح عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں عقیدہ کفارہ گڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ مسلمان بھی معاذ اللہ یہ سوچنے لگے کہ جس طرح کے عیسائی سمجھتے ہیں کہ جو چاہے کوئی کرتا رہے، جو چاہے زندگی میں عمل کرے، بس عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر استباغ لے لیا، غسل لے لیا، بپتسمہ لے لیا، بس پاک ہو گیا۔ مت کوئی مسلمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ جو شفاعت کا مقام ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے۔ معاذ اللہ کے حضور صرف اسی لیے تشریف لائے تھے کہ ہم گناہ کرتے رہیں
ہم جو چاہے کرتے رہے، ہم ساری زندگی اپنی مرضی کرتے رہے، اور ہم نے کوئی بڑا احسان کر دیا ہے اسلام قبول کر کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کے ہم نے کوئی بڑا احسان کر دیا ہے۔ نہیں میرے بھائیو، ایسی بات نہیں ہے۔ اسلام ہم سے عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ شفاعت اور عقیدہ شفاعت کا سادہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے نبی گناہ گاروں کی سفارش کریں گے، ان لوگوں کی سفارش نہیں فرمائیں گے جنہوں نے ساری زندگی اسلام کو، پیغمبر اسلام کی تعلیمات کو چیلنج کرتے ہوئے گزاری ہوگی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور باقی کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں کو دیکھیں اور قرآن و سنت کے اندر ان نصوص پر غور کریں جو ہم سے ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح کا تقاضا کرتے ہیں۔ بہرحال میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو غلط فہمیاں عیسائی دنیا کے اندر موجود تھیں ان سب کی نفی کر دی اسلام نے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جو لوگ تثلیث کا عقیدہ رکھتے ہیں اس کا رد کر دیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر چڑھا دیے گئے اس کا رد کر دیا۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بن باپ کے جو پیدا ہوئے ہیں تو اصل میں خدا آپ کا باپ ہے، اس کا رد کر دیا۔ ایک ایک چیز کو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کو نکھار کر، آپ کی والدہ محترمہ کی سیرت کو، آپ کے پورے خاندان کا تذکرہ قرآن مجید نے ذکر کیا۔ اچھا، میں جس مناسبت سے آج کی یہ گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے ساتھ بڑا خصوصی تعلق ہے، مسلمانوں کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بنی اسرائیل میں تشریف لانے والے آخری پیغمبر ہیں، اور ہمارے ساتھ ان کا تعلق ایک تو یہ ہے نا کہ سب انبیاء پر ہم نے عقیدہ رکھنا، وہ تو تعلق ہے، لیکن ایک خاص تعلق یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں جو منادی کر کے گئے، جو پیغام دے کر گئے، وہ پیغام یہ بھی تھا۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ صف کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں، ومبشرا، اور تمہیں خوشخبری دے کر جانے والا ہوں، بے رسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ایک ایسے رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہوگا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ہمارے ساتھ ان کا یہ تعلق اور زیادہ محبت کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا بائی نیم قرآن مجید کے مطابق تذکرہ کر کے، خوشخبری سنا کے اس دنیا سے رخصت ہوئے کہ لوگوں میرے بعد ایک رسول آنے والے ہیں، ان کا نام احمد ہوگا۔ ایک بہت بڑے اسکالر ہیں عبدالستار غوری صاحب، مرحوم و مغفور، ان کی پوری ایک کتاب اسی موضوع پر ہے، محمد فورٹولڈ ان دا بائبل بائی نیم۔ یہ 500 صفحات سے زیادہ یہ کتاب ہے، اور پوری کتاب کا موضوع یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بائبل کے اندر یعنی تورات اور انجیل اور دیگر کتابوں کے اندر بائی نیم جو تذکرہ ہوا ہے، تو یہ ساری کتاب اسی موضوع پر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسی چیز کا تذکرہ کر کے اور اعلان کر کے دنیا سے رخصت ہوئے کہ نبی آخر زمان کا ظہور قریب ہے۔ ایک ایک نشانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی، صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، قرآن وضاحت کرتا ہے کہ آپ کے اصحاب کی نشانیاں بھی تورات اور زبور کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے ذریعے
واضح طور پر بیان فرما دی۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے جب رخصت ہو رہے ہیں تو اس وقت پیغمبر آخر و زمان کی خوشخبریاں دے کر جا رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونے والی تعلیمات کے اندر بڑی تبدیلیاں بھی کر دیں، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ چیزیں آج بھی ایسی موجود ہیں۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس وقت بھی بہت سارے ایسے گروہ، فرقے عیسائیوں کے اندر اور افراد ایسے موجود تھے جنہوں نے بالکل یکدم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پہچان لیا، آپ کی بات سنی تو پہچان لیا، آپ کا تذکرہ سنا تو حق تک پہنچ گئے۔ یہ بڑا مشہور واقعہ آپ نے عام طور پر سنا ہوگا کہ نجاشی کے دربار کے اندر جب مسلمان ہجرت کر کے نبوت کے 5ویں سال حبشہ چلے گئے، اور ان مہاجرین میں کافی لوگ تھے، ان میں حضرت جعفر بن ابی طالب بھی تھے۔ پیچھے قریش نے سفارت بھیجی کہ یہ ہمارے بگوڑے ہیں، ان کو ہماری طرف واپس بھیجا جائے۔ نجاشی میں نے دربار کے اندر مسلمانوں کو بلایا، گفتگو ہوئی، سوال و جواب ہوئے، پورا واقعہ تو سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو اس میں جو ہمارے موضوع کے متعلق ایک بڑی اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نجاشی نے جب بتایا گیا کہ ایک نبی کا ظہور ہوا ہے تو نجاشی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے، اسلام کے بارے میں سوالات کیے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور پھر جب یہ قریش کے سفراء نے یہ سوال اٹھایا کہ جی یہ تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بڑا عجیب و غریب عقیدہ رکھتے ہیں، نجاشی نے سوال کیا کہ ہاں بتاؤ کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو ہمارے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت جعفر بن ابی طالب نے اس وقت سورہ مریم کی تلاوت فرمائی۔ اس سورت کو سن کے سورہ مریم کے اندر حضرت مریم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کی ولادت، ان کی سیرت، وہ پورا تذکرہ جتنے خوبصورت اور بے غبار انداز میں ہوا ہے، جب نجاشی نے وہ سارا تذکرہ سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور اس نے زمین سے تنکا اٹھا کے کہا کہ جو تم نے بیان کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس تنکے سے بھی نہ زیادہ ہیں اور نہ کم۔ اور ہمارے سیرت نگار لکھتے ہیں کہ اس وقت نجاشی نے یہ کہا کہ اشہد انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وَأَنَّهُ الَّذِي بَشَّرَ بِهِ عِیسیٰ ابْنَ مریم، اور بالکل یہ وہی پیغمبر ہیں جن کی خوشخبری دے کے عیسیٰ ابن مریم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ وَلَوْلَا مَا آنَا فِيهِ مِنَ الْمُلْكِ لَآتَيْتُهُ حَتَّى أَحْمِلَ نَعْلَيْهِ، اگر یہ معاملہ جو ریاست اور مملکت کا مجھے درپیش نہ ہوتا تو میں ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کے نالین پاک کو اٹھانا اپنے لیے سعادت سمجھتا۔ تو میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ نجاشی فوراً سورہ مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ سن کے فوری طور پر مسلمان ہو گیا، ایسا کیوں ہوا؟ ایسا ہی ایک واقعہ ہمیں پہلی وحی جب نازل ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کے اپنی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں عرض کیا، سارا واقعہ بیان فرمایا، تو وہ ان کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئے۔ یہ اس وقت مکہ میں سابقہ الہامی کتابوں کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے پورا واقعہ سنا تو انہوں نے کہا کہ یہ تو وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر پیغمبروں پر تشریف لائے، جو آپ بتا رہے ہو تو یہ تو وہی ناموس ہے، یہ تو جبریل امین ہے۔ اور پھر عام طور پر یہ ورقہ بن نوفل کے ایمان لانے کا تذکرہ کچھ زیادہ ہم نہیں کرتے،
لیکن ہمارے اسماء الرجال کے جو فن کے ماہرین ہیں اور ہمارے جو تراجم کی کتابیں ہیں، صحابہ کرام کے تراجم پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں کئی ہمارے محدثین نے، مورخین نے یہ وضاحت کی ہے کہ ورقہ بن نوفل اسی وقت مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے اعلان کیا کہ میں اب عمر کے اس حصے میں ہوں کہ پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، لیکن اگر میں زندہ رہا، اس وقت تک زندہ رہا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے ہجرت پر مجبور کر دے گی، آپ پر ظلم اور زیادتیاں کرے گی، ہجرت پر مجبور کرے گی، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں۔ بہرحال وہ 2-2.5 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت عیسائی دنیا کے اندر، یہود و نصارہ کے اندر، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام، ان کے بارے میں اصل تعلیمات بہت سارے افراد کے پاس اور گروہوں کے پاس محفوظ تھی۔ اور یہ اکثر مثال میں عرض کرتا ہوں کہ حیرت ہوتی ہے کہ 40 سال حضور نے مکہ کے اندر گزارے، 13 سال مزید وہاں پر دعوت دی، 53 سال تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے، لیکن آدمی حیران ہوتا ہے کہ ادھر مدینہ میں ابھی اللہ کے نبی پہنچے نہیں ہیں، ابھی آپ نے ہجرت فرمائی نہیں ہے۔ ہجرت سے پہلے مدینہ کا ہر گھر قرآن کی آواز کے ساتھ، قرآن کی تلاوت کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے ساتھ گونج رہا تھا۔ یہ کیوں کر ہوا؟ اس وجہ سے ہوا کہ انصار کے جو دونوں قبائل تھے، اوس اور خزرج، یہ وہ قبائل ہیں جو یہودیوں سے اکثر سنتے رہتے تھے کہ نبی آخر الزمان کے ظہور کا زمانہ قریب ہے، جب وہ تشریف لائیں گے تو ہم ان پر ایمان لا کے دنیا پر غلبہ حاصل کریں گے۔ تو جب یہ نبوت کے 12ویں اور 13ویں سال مکہ حج اور عمرے کے لیے آئے تو ان کی ملاقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ جو باتیں انہوں نے یہود و نصارہ سے سن رکھی تھیں، وہ ساری باتیں انہوں نے دیکھی کہ وہ تو اللہ کے نبی، ساری نشانیاں تو پوری ہیں، تو کہنے لگے کہ کیوں نہ ہم سب سے پہلے ان پر ایمان لے کے ہم کامیاب ہو جائیں۔ تو انصار جو ہیں وہ اس انداز میں پہلے مسلمان ہو گئے ہجرت سے پہلے، کیونکہ انہوں نے یہود و نصارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس انداز سے سن رکھا تھا کہ انہیں اسلام کو پہچاننے میں اور حضور کو پہچاننے میں کوئی اشتباہ نہیں ہوا۔ میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اصل تعلیمات اس وقت بھی موجود تھیں، اور آج بھی بہت ساری چیزیں تورات اور زبور اور انجیل کے اندر اسلام کے حوالے سے اصل موجود ہیں، اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے خاندان آل عمران اور حضرت مریم، یہ تذکرہ اس انداز میں کیا ہے کہ وہ ساری سیرت ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے خاندان کے بارے میں جو اصل تعلیمات ہیں وہ ہم خود بھی جانیں ان کے بارے میں، اور پھر عیسائی دنیا کے اندر جو غلط فہمیاں ہیں قرآن کی روشنی میں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے ہمیں تو پتہ ہو نا، اور اس میں یہ بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیثوں کے اندر جو تذکرہ آتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ امت محمدیہ کے ساتھ ان کا کتنا خاص تعلق تھا۔ اس دعا کے نتیجے میں جو انہوں نے اللہ کے حضور کی تھی، نبی آخر الزمان کی امت سے اٹھنے کے حوالے سے کہ قیامت کے نزدیک دوبارہ تشریف لائیں گے، تفصیلات موجود ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر، قرآن مجید کے اندر، سیرت کی کتابوں کے اندر، کہ آپ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور فجر کی نماز کے لیے اقامت کہی جا چکی ہوگی، امام مہدی کا ظہور ہو چکا ہوگا، دجال کا فتنہ پورے عروج پر ہوگا۔ جب آپ تشریف لائیں گے اور پھر آپ امام مہدی کے پیچھے فجر کی نماز ادا فرمائیں گے، یہ اعلان ہوگا کہ آپ
اب آپ کا آمد، آپ کا تشریف لانا بحیثیت پیغمبر اور نبی نہیں ہے بلکہ امتی کے طور پر تشریف لائے۔ یہ حضور کی ختم نبوت پر یہ جو لوگ آپ کی آمد ثانی سے استدلال کرتے ہیں، یہ اس کا رد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور آنے والا نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، اور سب سے بڑی پھر بات یہ ہوگی کہ امت محمدیہ کے امام مہدی کے پیچھے نماز ادا فرمائیں گے، احرام باندھیں گے، تلبیہ کہیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ آپ سارے وہ اعمال کریں گے جو امت محمدیہ کا شعار ہیں، اور جو مسیحیوں کے شعار ہیں ان سب کی نفی کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ساری دنیا جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گی، اور آپ کا وصال اس حال میں ہوگا کہ سارے لوگ امت محمدیہ کا حصہ بن چکے ہوں گے، اور پھر یہ ہوگا کہ آپ شادی کریں گے، 2 بچے ہوں گے، وصال ہوگا، اور روضہ اطہر کے اندر 3 قبروں کے ساتھ جو ایک جگہ خالی ہے وہاں پر آپ کی تدفین ہوگی۔ اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جب آپ جا رہے تھے تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ لوگوں میں تمہیں ایک رسول کی خوشخبری دے کے جا رہا ہوں جس کا نام احمد ہوگا، اور جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کی رہنمائی، تمام انسانیت کی رہنمائی، جب لوگ پریشان حال ہوں گے، لوگ گھبراہٹ کے اندر ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خوب تعریف کریں گے کہ آپ تو بڑے شان والے ہیں، معجزانہ ولادت ہے آپ کی، مردوں کو زندہ آپ نے کیا، غیب کی خبریں لوگوں کو آپ نے دیں، اللہ نے آپ کو بڑی شان عطا فرمائی، آپ پر کتاب نازل ہوئی، اس مشکل میں آپ ہماری مدد فرمائیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ اس وقت یہ فرمائیں گے نفسی نفسی نفسی، مجھے تو اپنی فکر ہے، میں تو اپنے بارے میں سوچ رہا ہوں، ہاں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہوں، اذهبوا الی غیری، میرے علاوہ کسی اور کے پاس جاؤ۔ کس کے پاس جاؤ؟ بتائیں گے کہ اذهبوا الی محمد، آج اگر تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہے، آج اگر کوئی تمہاری شفاعت کر سکتا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں تو حضور کی خوشخبری دے کر، اور آخرت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سب کی رہنمائی کر رہے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا جو تعلق ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، آل عمران کے ساتھ، حضرت مریم علیہ السلام کے ساتھ، ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سیرت کو ہم پڑھیں، سمجھیں، اور صحیح معنوں میں اس کی تبلیغ کا جو حق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے جو عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت آپ کے سامنے بیان کی ہے، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس سیرت سے وہ اسباق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جو قرآن مجید فرقان حمید کا اصل مقصد ہے۔ وما علینا